قرآن کریم صرف ان چند ایک مقامات پر ہی نہیں جو ابھی آپ نے سنے ہیں کفار مکہ کے عقائد کو بیان کرتا، کئی ایک مقامات اور بھی ہیں. اور اب مقدمے کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ کفار مکہ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا یا نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ نے ان کا عقیدہ ان سے نقل کرنے میں خیانت سے کام لیا ہے، تو یہ کفر ہے. یہ انسانوں کی عدالت نہیں ہے جہاں ایک الزام لگے تو دوسرے کو بلا کر پوچھا جائے کہ تم نے یہ حرکت کی یا نہیں کی. جب یہ بحث ہوگی تو الزام جرم ثابت ہوگا نا. کہ ملزم اور مجرم کا فرق انسانوں کے ہاں ہے. اللہ کسی سے بھی نقل کرنے میں اور خود کہنے میں اگر اس کے متعلق یہ ہو کہ وہ خیانت سے کام لیتا ہے اور خدا جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، تو پھر تو سارے ہی عقیدے کا اللہ ہی حافظ ہے. اس لیے یہاں یہ ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے کہ کفار مکہ سے بھی تصدیق کی جائے. اللہ تعالی نے خود فرمایا یہاں پر سورہ عنکبوت میں انہی کا عقیدہ بیان کیا، اور اللہ نے کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ 21ویں پارے میں 29ویں سورت ہے سورہ عنکبوت، اور اس کی آیت نمبر 61 میں آپ ان کفار کا عقیدہ دیکھیے. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور جو آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے بنایا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اس کے کام میں، چاند کو اس کے اپنے کام میں کس نے لگایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے یقیناً اللہ ہی نے یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کاموں میں لگایا ہے. آسمانوں کا پیدا کرنے والا وہ، زمین کا پیدا کرنے والا وہ، سورج کو اتار چڑھاؤ اور اس کی وجہ سے جو دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری کائنات کا، اس دنیا کی کائنات کا نظام چلانے والا وہ، اور چاند اس کی وجہ سے جو مہینے بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس زمین پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان سب کے تغیر اور تبدل کا مالک وہ. تو کفار مکہ بھی مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے جو یہ کام کرتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں الٹ رہے ہو؟ کیوں نہیں سوچتے ان چیزوں کو؟ سوچو، غور کرو کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، ان ساری چیزوں کو سوچو. پھر آگے چل کے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، بارشیں برسانا یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے. وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور پھر ان بارشوں کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے جبکہ زمین مردہ ہو چکی تھی، کوئی فصل نہ اگے اور کوئی باغ اپنا کام نہ کرے. اللہ کی رحمت برستی ہے اور مٹی اور پانی ملتے ہیں اللہ کے حکم سے، پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تم بتاؤ کہ آسمانوں سے پانی نازل کرنے والا کون، زمین کو زندگی دینے والا کون. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو یہ کام کرتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں مانتے ہو کہ بارشوں کا نظام بھی اللہ کے قبضے میں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش بھی اسی کے ہاتھ میں، شمس و قمر ان کی تحویل اور تبدیلی یہ بھی اسی کے ہاتھ میں، اور پھر بارشوں کے ذریعے زمین سے مختلف فصلیں اگانا ان کا مالک بھی وہ، جب تم ان سب عقیدوں کو مانتے ہو تو پھر کیوں نہیں اللہ کو اس طرح سے مانتے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت اور توحید کے قائل ہو جاؤ. جب دشمن بھی مانتا ہے، کفار مکہ بھی مانتے ہیں، تو اللہ نے آگے فرمایا قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، کہ یہ سب خوبی اللہ کو ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ کہ جو دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر رسالت کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں یہ کفار مکہ بھی مانتے ہیں. بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن میں عقل نہیں ہے. عقل راہ سجھاتی ہے نا، تو عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں مانی ہیں تو پھر اللہ کی وحدانیت کے ماننے میں کیا حرج ہے، اس چیز کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے عقیدے بیان کیے ہیں، اور یہ ہو جایا کرتا ہے
کہ جب انسان کی عقل ماری جائے تو پھر عقیدے کے معاملے میں صاف چیز کبھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود مان کے نہیں دیتا، اور ہوتا یہ ہے کہ نفس کی شرارت اور شیطنت انسان پر غالب آ جاتی۔ اسی لیے 17ویں پارے میں ایسی عقل کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے۔ سورہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں 17ویں پارے میں اللہ تعالی نے 62 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ جب بتوں کا معاملہ ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں توڑا تو قوم آئی اور انہوں نے کہا یہ بتوں کے ساتھ ہمارے معبود تھے، ان کے ساتھ کس نے یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو کس نے انہیں توڑا ہے اگر وہ بولتے ہیں۔ 64 نمبر آیت میں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ سوچنے لگے اپنے جی میں، اپنے دل میں انہوں نے سوچا، فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور اپنے آپ سے ہی کہنے لگے دل ہی دل میں کہ تم بڑے ہی بے انصاف ہو۔ سمجھ گئے کہ پتھر پوجنا کیا حاصل، احساس ہو گیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو انہیں کس نے توڑا ہے، تو ان کے جی میں جب یہ بات ٹھہر گئی، سمجھ میں آ گئی کہ ہم بڑی بے انصافی کر رہے ہیں، ان پتھروں کو کچھ معلوم نہیں ہے، جو اپنی جان نہیں بچا سکے وہ ہمیں کیا بچاتے ہوں گے، تو مان جانا چاہیے تھا نا۔ یہ ہے آگے عقل کی شرارت۔ 65 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر انہوں نے جو گردنیں جھکائی تھیں ان کی عقل اندھی ہو گئی، اور جب عقل اندھی ہو جائے تو پھر انسان جو انکار کرنا ہوتا ہے وہ بھی اقرار میں کر لیا کرتا ہے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے کہ تمہیں پتہ ہی ہے، تم جانتے ہی ہو جیسا یہ بولتے ہیں، مطلب نہیں بولتے، یا دوسرا ترجمہ کر لیجئے کہ ما هؤلاء ينطقون، یہ لوگ نہیں بولتے، یہ پتھر نہیں بولتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ نبوت کی عقل تھی، دیکھو اس دلیل کو کیسے پلٹا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں دیتے اور تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، میں بیزار ہوں گئی، میں بری ہوں تم سے بھی، اور یہ جو تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی، اللہ کے علاوہ میں سب سے بری ہوں، سب سے بیزار ہوں۔ افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ مان جانا چاہیے تھا نا اس اللہ کے بندے کی بات کو۔ قالوا حرقوہ، کہنے لگے جلاؤ اسے، وانصروا آلہتکم، اور اپنے ٹھاکروں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو تو آج کر گزرو کہ اس گستاخ کو جلا دو، مار دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، اتنی عقل بھی نہیں آئی کہ جو خدا تمہاری اپنی مدد کے محتاج ہیں، بھلا وہ تمہاری مدد کیسے کر سکیں گے؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور آرام دہ بن جا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، فارادوا بہ کیدا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کا برا ہو جائے ہمارے اس اچھے بندے کا، فجعلناہم الاخسرین، اور ہم نے وہ نقصان انہی پر پلٹا دیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ہم نے انہیں بچا لیا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ لوطن اور لوط علیہ السلام کو، الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اس زمین کی طرف ہم نے ہجرت کا حکم دیا جس زمین میں ہم نے ساری جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے برکتوں کا سامان رکھا ہے۔ اس سے مراد سیریا، شام، اللہ نے شام کی زمین کو مقدس فرمایا ہے، برکت والی جگہ فرمایا ہے۔ تو اس طرح عقل پلٹ جاتی ہے جب سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ان کے قبضے میں نفع اور نقصان نہیں ہے، پھر بھی پوجے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی وہی حال ہے کہ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھ کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور فصلوں کو کون اگاتا ہے، اور اس ساری کائنات میں یہ تصرفات کس کے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے۔ قل الحمدللہ، آپ پہ یہ شکر ہے اللہ کا، خوبی ہے سب اللہ کو کہ جو میں تم سے منوانا چاہتا تھا تم اس طرح مانتے ہو، ایک درجہ اور آگے چلے جاؤ تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ قرآن نے کفار مکہ کا عقیدہ نقل کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بحث اور رسالت کی ساری باتیں بنیادی طور پر عقیدے ہی سے متعلق تھیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے آیا کرتے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں انسانیت کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور انسان صحیح عقیدے کے ساتھ جئیں تاکہ اللہ کی ناراضگی سے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے یہ لوگ بچ سکیں۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسانوں کے عقیدے ٹھیک نہ ہو۔ وہ جو پختہ اور گہری سوچ ہے جب وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو عملی زندگی میں اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اب ہمارے زمانے میں دیکھ لیں، شاید بری بات ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، دوسرا نہیں پیتا، ایک ہیروئن پیتا ہے، دوسرا اسے کہتا ہے تم بھی پیو، وہ نہیں پیتا۔ اب کبھی اس کے پیچھے جائیں کہ کیوں ایک آدمی نے انکار کیا، تو بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جتنا بھی گناہ گار ہوں مگر میں اس حرام کام میں نہیں پڑتا۔ کس چیز نے اسے پینے سے روکا ہے؟ اللہ کے سامنے جواب دینے کے احساس نے، اور اس نے کہ اللہ نے منع کیا۔ 100 میں سے 2-4 ہی صحیح، چلو ایک ہی صحیح، لیکن وہ جو رکا ہوا ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دینے کے احساس سے رکا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو عملی زندگی میں عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس عقیدے کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، تینوں میں سے کس گروہ میں ہے؟ ایک عقیدہ وہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لائے، کیا آپ اس گروہ میں ہیں؟ ایک عقیدہ وہ ہے جو شیطان نے دیا، کیا آپ اس گروہ میں ہیں؟ یا یہ کہ اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ یہ تو پھر آنکھ جب بند ہوگی پھر کھلے گی قبر میں، تو اللہ تعالیٰ نے منافق کے متعلق کہا ہے کہ وہ وہاں جب اس سے عقیدے کا سوال ہوگا تو کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو کچھ پتا نہیں، اور فرشتوں کو کہے گا بس جو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہتے ہوئے میں نے بھی کہہ دیا، باقی اللہ کون ہے، دین کیا ہے، فیما کنتم، فرشتے پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری، کہے گا کچھ پتا نہیں ہے۔ ان تینوں گروہوں میں سے آپ اپنا نام کس میں ڈلوانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ موت کا ہاتھ پڑنے سے پہلے پہلے آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ عقیدہ آپ کا کیا ہے۔ 25ویں پارے میں دیکھ لیں، سورہ زخرف ہے، 43 نمبر سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نویں آیت میں ان کفار مکہ ہی پہ بحث کی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھئے آسمانوں کو کس نے بنایا ہے، زمین کو کس نے بنایا ہے۔ لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بالضرور یہ کہیں گے کہ یقیناً خَلَقَهُنَّ، ان آسمانوں کو اور اس زمین کو پیدا کیا ہے اس ذات نے العزیز جو بڑی زبردست ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مکہ اللہ ہی کو نہیں صرف مانتے تھے، اس کی صفات کو بھی مانتے تھے۔ یہ اسی کی صفت علیہ کا ذکر ہے کہ العزیز، اللہ بڑا زبردست ہے، العلیم، بڑا علم والا ہے۔ قرآن نے اسی بات کو بڑھایا، الذی جعل لکم الارض مہدا، پھر تم یہ بھی غور کرو کہ وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارا بچھونا بنا دیا۔ ساری زمین اگر پہاڑوں جیسی بنا دیتا چلنا دشوار ہو جاتا، اور ساری زمین دلدل بن جاتی تو انسان کیسے یہاں پر زندگی بسر کر سکتا تھا؟ مہربانی کی، فرمایا ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راہیں رکھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راہ رکھی، یعنی جہاں تک انسان بستے ہیں آپس میں مل سکیں، ایک دوسرے تک پہنچ سکیں۔ لعلکم تہتدون، شاید تم راہ پاؤ، یعنی تمہیں راستہ مل جائے۔ پھر اسی بات کو بڑھایا ہے، اور پھر اس میں فرمایا کہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، بے قدرن، ماپ کر نازل کیا ہے، آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی کو نازل کرتا ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے پھر ہم مردہ شہروں کو، کتنے دیس ہیں جنہیں ہم زندہ کر دیتے ہیں، کتنے شہر ہیں جن میں بارشوں کی وجہ سے ہم زندگی لوٹا دیتے ہیں۔ کذالک تخرجون، کمال ہے قرآن کا کہ وہ جب ایک بات کر رہا ہوتا ہے بڑی بات تو اس سے ایک دم سے ایک عقیدے پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ دلیل دوسری طرف بھی کام آ جائے گی۔ دیکھو یہاں پر دلیل بات ہو رہی ہے اللہ کے ہونے نہ ہونے کی، تو اللہ نے فرمایا ہم ہی ہیں جو آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اور ایک مقدار کے مطابق نازل کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی الٹپ نظام نہیں کہ پانی برسانے والے کو اندازہ ہی نہ ہو کہ کتنا چاہیے اور کتنا نہیں چاہیے، اور اس پانی سے پھر ہم
مردہ دیس کو زندہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا کذالک تخرجون، تم بھی اسی طرح پیدا کر دیے جاؤ گے۔ آج بارش برستی ہے اور فصلیں زمین سے اگتی ہیں، کل وہ ہمارا حکم آئے گا اور تم قبروں سے نکل کر سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، کذالک تخرجون، ہم تمہیں اسی طرح دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ عجیب بات ہے، غور نہیں کرتے لوگ، وگرنہ یہ ایک آیت خود اللہ کے توحید اور اللہ کے ایک ہونے کو اور اللہ کے ہونے کو بس کافی ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، ایک مقدار کے مطابق جتنا ہمیں ہے کہ کتنا پانی نازل کرنا ہے، ہم نے اس کے مطابق بس نازل کیا۔ آپ کبھی غور کریں اس کائنات میں پانی کے کتنے بڑے بڑے ذخائر ہیں۔ اٹلانٹک اوشن ہے، یہ بحیرہ ہند ہے، ہندوستان، اس کا ساحل، جدہ کا ساحل اور ترکی کا ساحل، اور کہاں کہاں پانی کے ذخائر ہیں۔ ان سارے پانیوں کو اللہ نے کمال قدرت سے نمک ڈال کر اور نمکین پیدا کیا۔ کیوں؟ یہ پانی بغیر نمک کے ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس پانی میں خدا ایسے ہی اگر مٹھاس اور شیرینی شامل کر دیتا جیسے وہ چکندر میں اور جیسے وہ آم میں پیدا کرتا ہے، تو پھر اس پانی کو کیا ہوتا؟ آپ غور کریں، پانی کے اتنے بڑے ذخیرے اگر یہ میٹھے ہوتے اور ان میں مٹھاس ہوتی تو گل سڑ جاتے، انسانی دنیا میں انسان کا وجود اور حیوانات کا وجود باقی ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ اور ان کو بغیر نمک کے اگر اللہ چھوڑ دیتا تو آپ پانی کو کہیں رکھ کے دیکھ لیجئے، چند دن میں پانی سڑ جاتا ہے، اور اس کی بو کی وجہ سے اس کائنات میں زندگی ممکن ہی نہیں تھی۔ بہترین چیز جو پریزرو کر سکتی تھی پانی کو، نمک تھا۔ اللہ نے نمکین پانی، کھارا پانی سمندروں کا بنایا تاکہ یہ پانی کے ذخائر محفوظ رہیں، لیکن یہ انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا پورا ایک نظام ہے۔ پھر اس نے سورج کو تپایا تاکہ وہ اس سمندر پر پڑے، اور یہاں سے جو بھاری چیز ہے، پانی اور نمک دو چیزیں ہو گئی نا، جو ان میں بھاری چیز ہے وہ نیچے رہ جائے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے بھاپ کو پیدا کر دیا کہ پانی بخارات کی صورت میں ہلکی چیز ہے اوپر کو اٹھ جائے، اوپر پھر جا کر اس کے بادل بن جائیں، پھر بادل ٹکریں، گرجیں، آپس میں ٹکرائیں، اور پھر ان سے بالکل صاف پانی نازل ہو اور انسان اس صاف پانی سے کام چلائے اور اس صاف پانی کو انسان پیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے کا سارا نظام، یعنی پانی میں نمک کو ملانا، پھر بھاری چیز کو نیچے چھوڑ دینا، اور پھر ہلکی چیز کا بخارات بن کے اوپر اٹھ جانا، پھر اس کے بادل بنانا، پھر اس کو نہایت شفاف کر کے نازل کرنا تاکہ انسان اس کو استعمال کر سکے، یہ سب کچھ خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ کوئی مالک ہے ہی نہیں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہو۔ اور یہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ انسان اتنی اچھی چیز ہے کہ اس کائنات کا دلہا ہے۔ اللہ نے اس دلہا کے لیے ہی تو سب کچھ کیا ہے۔ یہ ساری بستیاں اور یہ سارا جہان اسی کے لیے تو سجایا ہے، اس محبوب کے لیے ہی تو سب کچھ ہے، جس کا نام آپ انسان کہتے ہیں۔ اور یہ انسان ہی ہے جو اتنا نالائق واقع ہوا ہے کہ اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں کفار مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ نہ صرف مجھے مانتے ہیں بلکہ العزیز العلیم، کہتے ہیں یہ زبردست ذات ہے جس نے ان چیزوں کو نازل کیا، بڑا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ زخرف دیکھ لیجئے، وہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، یعنی کفار مکہ کا عقیدہ بیان کیا۔ 25ویں پارے میں 43 نمبر سورہ زخرف، اور اس کی بالکل آخر پہ 87 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ نے پھر کفار مکہ کا ایک عقیدہ بیان کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اور آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے، چھوڑو اس آسمان و زمین کو، اپنے متعلق کہو کہ تمہیں کس نے تخلیق کیا ہے، تم کس کی مخلوق ہو۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب میں کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا۔ دیکھا آپ نے، وہ اس کو بھی مانتے تھے کہ آسمانوں کو، زمین کو
سب چیزوں کو، حتیٰ کہ ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ پھر آخر کون سا مقام ہے جہاں پہنچ کے ان کی عقل پلٹ جاتی ہے، ان کی سمجھ اوندھی پڑ جاتی ہے؟ وقیل ہی یا رب، اور قسم ہے آپ کی اس کہنے کی، یہ جو آپ بار بار ہم سے کہتے ہیں نا کہ ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ نہیں مانتے مجھے، میری بات تو نہیں مانتے، میرے پیغام کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو آپ کا انہیں بار بار دعوت دینا ہے، ہمیں اس کہنے کی قسم ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ جتنا بھی انہیں کہتے ہیں ہم آپ پر اتنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آپ کے اصرار اور ان کے مسلسل انکار پر ہمیں رحم آتا ہے، آپ پہ ہم اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ہمیں قسم ہے آپ کے اس جملے کی کہ آپ ہماری طرف بلاتے ہیں۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، چہرہ مبارک پھیر لیں ان سے، وَقُلْ سلام، اور کہیے ان کو کہ سکھی رہو۔ اس سلام کا مطلب وہ سلام نہیں ہے جو ہمارے ہیں، اس سلام کا مطلب بیزاری کا اظہار جیسے ہوتا ہے کہ اچھا بھائی اپنا کام کرو، وَقُلْ سلام، انہیں کہیے کہ سلام ہے تمہیں، سکھی رہو۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور آخر میں ان سب کو پتا چل جائے گا جب ہمارے پاس آئیں گے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس عقیدے کی دعوت دیتے تھے۔ ان ساری آیات کو، قرآن کریم میں بہت سی آیات اور بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے کیا عقائد تھے۔ ان ساری آیات کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ جب کفار مکہ ان چیزوں کو مانتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ جب ان ساری باتوں کے قائل تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑتے کس بات پہ تھے؟ اللہ کے بھی قائل تھے، اپنی مخلوق اور اللہ کے خالق ہونے کے قائل، آسمانوں، زمین اور یہ بارشیں اور یہ سارا نظام، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے۔ پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ اس کی نشاندہی کریں، چھوڑیں تاریخ کو اور چھوڑیں اور چیزوں کو، خود قرآن ہی سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ جھگڑا کس بات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں وہ جھگڑا بیان کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جھگڑا کس چیز کا تھا۔ اللہ نے 23ویں پارے میں 37 نمبر سورت میں 35 نمبر آیت میں وہ جھگڑا بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، پیچھے سے بات چلتی ہے اصل تو، فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، قیامت کے دن یہ سارے کفر اور شرک کرنے والے تکلیف میں آپس میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، سب کو عذاب ملے گا۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اور ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، ایسا ہی کریں گے قیامت میں۔ کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ ایک شخص آپ خود سوچیں جس نے لا الہ الا اللہ پر مار کھائی ہے، جس نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کو ایک ماننے کے جرم میں اپنے گھر کی قربانی دی ہے، جس شخص نے اس عقیدے کے تحت حرام کے مال کو رد کیا ہے، کیا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کی زندگی بھی آرام سے گزرے؟ کیا اسے عقل اور یہ احساس نہیں تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے تو کفر کر کے دنیا کی ہر لذت اور دولت پا سکتا ہے؟ اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ چمٹا رہا۔ اور ایک دوسرا تھا جس نے خدا کی پرواہ نہیں کی، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کی اور خدا کے ساتھ شرک کرتا رہا۔ آپ کا کیا خیال ہے قیامت میں یہ دونوں کو برابر کر دے خدا؟ ایک وہ جس نے قربانی دی اللہ کے لیے، ایک وہ جو ڈھیٹ بن کے شرک کرتا رہا، کیا قیامت میں دونوں برابر ہو جائیں؟ کون سا دن ہوگا جس دن اسے قربانی کا صلہ ملے، اور کون سا دن ہوگا جس دن ظلم اور کفر کرنے والے کو اس کی سزا ملے؟ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ان گناہ گاروں، ان مجرموں کے ساتھ قیامت میں جہنم میں یہی کریں گے۔ بات کیا ہے؟ انہم کانوا اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، یستکبرون، غرور کرتے تھے، مغرور ہو جاتے تھے۔ یہ ہے جھگڑا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کو مانتے تھے، خدا کی توحید کو نہیں مانتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب تھا؟ یہ ابو جہل نہیں سمجھتا تھا، یہ ابو لہب نہیں سمجھتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نہیں سمجھتے تھے، یہ سب کفار مکہ کو پتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے ٹھاکروں کو چھوڑ دیں، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہتے ہیں یہ شاعر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجنون، دیوانہ ہے۔ جس ہستی کو وہ دیوانہ کہتے تھے منہ در منہ، اور کہتے تھے تم تو پاگل ہو گئے ہو معاذ اللہ، اور تم تو شاعر ہو، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کیا قیامت میں وہ جو دل دکھا تھا اس کا، اس ہستی کو، اور یہ جو اس کا دل دکھانے والے تھے، ان سب کو خدا برابر کر دے، کس دن آخر عدل ہوگا، کس دن انصاف ہوگا؟ اور جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے تھے، اور جنہوں نے ہجرتیں کی تھیں، اور جو ستائے گئے تھے، کیا چیز تھی جس پہ وہ ستائے گئے تھے؟ وہ یہی لا الہ الا اللہ ہی تو تھا۔ اصل جھگڑا اللہ کی توحید کا تھا کہ وہ خدا کی توحید کے قائل نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جو لوگ آپ سے ایسی باتیں کرتے ہیں نا، آپ بالکل نہ گھبرائیں، بالکل ان کی بات کا خیال ہی نہ کریں۔ یہ تو جن لوگوں نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے ان سے پوچھئے کہ یہ تانے کیسے ملتے ہیں اور کیا چیز ہوتی ہے۔ اصل جھگڑا یہ تھا، کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ہم ایک پاگل شخص، معاذ اللہ، ایک شاعر کی وجہ سے اس عقیدے کو چھوڑ دیں جس عقیدے پر ہمارے باپ دادا تھے۔ ایک اور مقام دیکھیے، اصل جھگڑا عقیدے کا ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ 23ویں پارے میں سورہ صاد شروع ہوتی ہے، جہاں سے اللہ تعالی نے فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے ہمیں اس قرآن کی جو ہم نازل کر رہے ہیں، ذی الذکر، لوگو یہ قرآن سمجھانے والا ہے، بہت چیزیں، بہت گرہیں کھولتا ہے۔ بل الذین کفروا، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کے منکر ہیں، خدا کو نہیں مانتے، اس کی ذات اور وجود کے منکر ہیں، فی عزت، یہ مغرور ہو گئے ہیں، وشقاق، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلے میں آتے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں، کتنی ہی سنگتیں تھیں، کتنے ہی علاقے تھے جنہیں ہم نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ فنادوا، اور پکارنے لگے، عین جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو اس وقت عالم آخرت کھلا، پکارنے لگے کہ اللہ بچا لے، جیسے فرعون کہنے کا میں اب ایمان لاتا ہوں۔ فنادوا، پکارنے لگے، ولا تہین مناس، اور یہ وہ وقت ہی باقی نہیں رہا تھا جو نجات کا وقت ہوا کرتا ہے۔ واجبو، اور آپس میں اچنبا کرتے ہیں، حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان جاءہم منذر منہم، جب انہی کی بستی میں ایک آدمی نے ڈرانے والا آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی کی بستی سے تو تھے۔ قال الکافرون، اور کہتے ہیں یہ منکر، ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ بھئی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بول دیا ہے؟ کیا جادو انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیے آگے آیت کیا ہے، 5ویں آیت، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اتنوں کی بندگی کے بدلے میں ایک ہی کی بندگی؟ کیا اس نے اتنوں کی بندگی کے بدلے میں ایک ہی کی بندگی کر دی ہے؟ اتنے خداؤں کے مقابلے میں بس ایک ہی خدا کی بات کرتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اب غور کیجئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تم اتنے خداؤں کی بجائے ایک ہی خدا کا تصور دینے آئے ہو ہمیں، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور ان میں سے ان کے سردار، ان کے پنچ، ان کے بڑے بڑے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں نمشو، چلو چلو، فَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے ٹھاکروں پر جمے رہو، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ،
یہ ایسا پیغام لے کے آیا ہے کہ اس میں اس کی کچھ ذاتی غرض معلوم ہوتی ہے۔ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جہاں 1500 برس پہلے کافر کھڑے تھے، آج مسلمان بھی وہیں کھڑے ہیں۔ کوئی ان سے نیکی کی بات کرو، ان کو سمجھاؤ، یہ کہتے ہیں اس کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو، گلی میں 4 آدمی بیٹھے ہیں، گپے مار رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ بیٹے وقت ضائع نہ کرو، یہ زندگی پھر نہیں ملنی، تو آپس میں کہتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، اس کا آخر کیا مفاد ہے۔ آپ کسی کو کہیے سگریٹ مت پیو، وہ کہتا ہے یہ کیوں روکتے ہیں۔ یہ تصور ہی نہیں رہا کہ اللہ کے اچھے بندے نصیحت کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے اور بغیر اپنے کسی ذاتی مفاد کے۔ یہ نبوت کا طریق ہے، یہ نبوت کی راہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ذاتی مفاد کے بغیر کسی انسان کی خیر خواہی چاہے، اور اللہ کے اچھے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں اور بھی، ہم کہیں موضوع سے ہٹنا چاہیں، اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، کتنے ہی ان کے پنچ اور سردار اٹھ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں نمشو، چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے خداؤں پر جمے رہو، ان هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہے نا، اس کا اپنا بھی کوئی مفاد ہے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے تو کسی دین کے متعلق یہ نہیں سنا کہ خدا ایک۔ ایسا بلند و بانگ دعویٰ ہے جیسے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا پوری تاریخ یہ پڑھے ہوئے تھے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو اس کے اپنے دماغ کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ معاذ اللہ، پچھلا دین کون سا تھا؟ باپ دادوں کا، کہ ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا وہ تو ایسے نہیں کہتے تھے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو اس کے اپنے دماغ کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ آگے سنیے، انزل علیہ الذکر من بیننا، یا کوئی نصیحت کی بات، کوئی اچھی بات جسے یہ قرآن کہتا ہے پورے مکہ میں ہم اتنے بڑے بڑے لوگ، ہم میں سے اسی آدمی کے پاس آنی تھی؟ کیا یہی ہے خدا کو ملا تھا جس پر وحی کرے؟ اللہ نے فرمایا بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں میری نصیحت سے۔ بل لما یذوق العذاب، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لما یذوق العذاب، انہوں نے ابھی میری مار نہیں چکھی، میں جب مارتا ہوں تو کیسے مارتا ہوں، انہوں نے یہ مزہ نہیں چکھا ہماری مار کا، اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ سوچئے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ در منہ کہنا کہ جھوٹے ہو، شاعر ہو، تمہارا اپنا مفاد ہے اور یہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ہم نے تو نہیں سنا کبھی بھی، چلو اٹھو، مت سنو اس کی بات، ہم اپنے خداؤں پر جمے رہیں گے۔ یہ کس قدر تکلیف دہ فکرے تھے کہ بنیادی انسانیت ان لوگوں میں نہیں رہی تھی۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ سورہ حج کے آخر پہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، صاف صاف کھول کے سنا دیجئے جو کچھ ہم نے آپ کو کہا ہے، اور آپ دھیان ہی نہ کیجئے جو ہمارے ساتھ شرک کر رہے ہیں یا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بہت کافی ہیں، وہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کیوں تنگ ہوتے ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنائے ہوئے ہیں نا، فسوف یعلمون، انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، یہ معلوم کر لیں گے کہ میرے ساتھ شرک کا کیا ماحصل اور نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں اور آپ پہ طنز کرتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہمیں خوب پتہ ہے، بِمَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہتے ہیں نا، ان سے آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے، آپ کا جی دکھتا ہے، دل جلتا ہے ان پہ۔ ہمیں خوب پتہ ہے کہ آپ کے سینہ مبارک میں بڑی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، یہ جو کچھ یہ کفار مکہ آپ کے خلاف بکتے ہیں، بس ایسا وقت جب آ جائے تو آپ کیا کیجئے، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی خوبیاں بیان کیا کیجئے، آپ اللہ کو یاد کیا کیجئے، وکم من الساجدین، اور آپ ہمارے سامنے سجدے کر لیا کیجئے، ہم تو آپ کے ہیں۔ وعبد ربک،
اور آپ تو بس بندگی کرتے رہیے ہماری حتی یاتی کل یقین، یہاں تک کہ موت کی یقینی کیفیت پیش آ جائے آپ ہماری بندگی کرتے ہی رہیے۔ کفار کی مخالفت کا علاج یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہیے، آپ کے غم ہم دور کر دیں گے، آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ یہ ہے اصل جھگڑا کہ کہتے تھے کہ اس نے اتنے خداؤں کو ایک خدا کر دیا، اور یہ جو ان کا دعویٰ کہ ہم نے کہیں نہیں سنا، ہم سے پہلے، تم سے پہلے معاذ اللہ کسی نے نہیں کہا، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تنہا اس بات کو لے کے آئے تھے، یہ عقیدے ہی کا جھگڑا سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوموں کے ساتھ رہا ہے۔ اسی لیے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں 21ویں سورت ہے یہ، اور اس کی 25 نمبر آیت میں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ اس کی طرف وحی کی ہے۔ کوئی رسول ایسا نہیں تھا جسے ہم نے دنیا میں بھیجا اور اس کی طرف اس بات کی وحی نہ کی ہو۔ کس بات کی؟ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں، میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں چاہیے۔ فعبدون، میرے بندو میری بندگی اختیار کرو، میری عبادت کرو۔ اللہ کو ایسا اصرار ہے اپنی توحید پر، اور اللہ کہتا ہے ہم نے ہر ایک کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ پیغام دیں اپنی امتوں کو، لا الہ الا انا فعبدون، میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے، میرے بندے بن کے رہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل جھگڑا اپنی قوموں کے ساتھ اس اللہ کے مسئلے پر رہا ہے کہ ان میں سے کچھ امتیں قائل ہی نہیں تھیں سرے سے خدا کی، اور کچھ ایسی تھیں جو خدا کو خدا مانتی تھیں مگر شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ نے ہر طرح کے کافروں کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ تعالی نے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو قوموں نے انہیں کیا کہا۔ اللہ تعالی نے بتایا ہے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کی 9ویں آیت میں، اللہ نے فرمایا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، تمہیں خبر نہیں پہنچی، لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے اس کائنات میں تم سے پہلی جو امتیں تھیں، قوم نوح و عاد و ثمود، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، یعنی عاد اور ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے پیچھے تھے، لا یعلمہم الا اللہ، جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ درمیان میں اتنی پشتیں، اتنی قرنیں ہیں اور اتنے زمانے بیتے ہیں، اللہ نے نفی کر دی، اللہ نے کہا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے جو اپنا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں نا، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یعلمہم الا اللہ، اتنا ٹائم ہے درمیان میں، اتنا زمانہ گزرا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان امتوں کے پاس ان کے رسول معجزات لے کے آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پھر ان امتوں نے اپنے ہاتھ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں دے دیے، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور کہنے لگے ہم نہیں مانتے جو پیغام تم لے کے آئے ہو، ہم نہیں مانتے اللہ کو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو آخرت میں، عقیدہ اور اللہ کی راہ، ہمیں پورا پورا شبہ ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ قالت رسلہم، اور انبیاء علیہ السلام نے انہیں کہا افی اللہ شک، تمہیں اللہ کے بارے میں شبہ ہے؟ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ اللہ کو بھی نہیں مانتی تھی بعض قومیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو اس قوم سے پڑا تھا جو کم سے کم خدا کو مانتی تھی، اس کی صفات کو مانتی تھی اور شرک کرتی تھی، جو اصل جھگڑے کی بات تھی۔
قالت رسلهم افی اللہ یقل، رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جس نے بنائے آسمان اور زمین بنائی، بغیر کسی سابقہ نقشے کے زمین بنائی اور آسمان بنائے. یدعوکم، اللہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور اللہ اے قوم والو تمہیں اس زمین میں بسنے دے اس وقت تک جو اس نے وقت طے کر رکھا ہے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ کہنے لگے تم ہمارے ہی جیسے تو آدمی ہو، تم میں کون سے ایسے سرخاب کے پر لگ گئے، تم ہمارے ہی جیسے ہو. تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، اور تم چاہتے ہو کہ جن خداؤں کی عبادت اور پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہم ان کو چھوڑ دیں. فاتونا بسلطان مبین، کوئی سند لا کر دکھاؤ اللہ کے ہونے کی، کوئی سند لا کر دکھاؤ اس کی عبادت کی. کتنے عظیم تھے یہ رسول، اور کتنی عظمتوں کے حامل تھے یہ رفعتوں کے مینار. ان کا جواب سنو. قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم تم جیسے بشر ہی ہیں، ہم تم جیسے بندے اور انسان ہی ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے. اس نے احسان کیا، ہمیں نبوت دے دی اور تمہیں نبوت نہیں دی. یہ ہے فرق، باقی بشریت میں ہم اور تم شریک. یہ ہے وہ چیز کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قومیں اللہ کے ہونے کا انکار کرتی رہی، اور ایسے بھی جو اللہ کو مانتے تھے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین. اور سورہ اعراف بھری پڑی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ آپ سے پہلے کسی رسول کو ہم نے بھیجا ہی نہیں مگر یہی پیغام دے کر بھیجا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور لوگوں نے ان کی تکذیب کی. سورہ اعراف میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں کہ فلاں نبی فلاں قوم کی طرف گئے، فلاں نبی فلاں قوم کی طرف گئے، اور انہوں نے جا کر یہی پیغام دیا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ. انہوں نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کہا لوگوں بندگی اختیار کرو اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا صاحب کوئی نہیں، تمہارا آقا کوئی نہیں ہے، تمہاری عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا قوم سمود کی طرف. انہوں نے جا کے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ لوگوں تمہاری بندگی اور عبادت اللہ کے علاوہ کوئی اس کا اہل نہیں، قابل نہیں ہے. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ایک نبی نے الغرض جو کچھ کہا ہے اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر کہا ہے. اس لیے یہ ساری قومیں جو جھگڑتی رہی ہیں یہ بات تو عقیدے کی تھی کہ عقیدہ کیا ہے. ایک اور دلیل بھی دیں قرآن کریم سے ہی. آخری بات سورہ شورا دیکھ لیجیے 25ویں پارے میں اللہ نے کہا ہے اس کی 13ویں آیت میں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اور ہم نے آپ کو وہی راستہ دیا ہے، وہی دین دیا ہے ما وصی بہ نوحا، جو کچھ ہم نے کہہ دیا تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو. والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے یہ وہی باتیں ہیں. وما وصینا بہ ابراہیم، یہی وہ بات ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کی تھی. وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم نے یہی کہا تھا. ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرنا، اقامت دین کا کام کرنا. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. اب سوچئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام 2، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 3، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 4 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے نام لے لے کے اللہ نے کہا ہم نے وہی کچھ آپ کو دیا ہے جو ان سب کو دیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ اعمال ہیں یا یہ عقیدہ ہے؟
اگر آپ یہ کہیں کہ اعمال ہیں تو نماز کا کیا وہ طریقہ جو ہم پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ اور حج جو ہم کرتے ہیں کیا یہی وہ حج ہے اور یہی وہ نماز ہے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے؟ اعمال میں یقیناً تبدیلی ہوئی ہے. ہمیں جو نماز روزہ دیا گیا ہے پہلی قوموں کے لیے ممکن ہے کچھ اور احکامات ہوں، بلکہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے اور احکامات تھے. تو یہ طریقہ عبادت کا جس کا تعلق اعمال سے ہے اور جسے ہم آسان لفظوں میں اسلام کہتے ہیں، یہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام میں بدلتا رہا ہے. اور جس چیز کو ہم عقیدہ اور دین اور ایمان کہتے ہیں وہ سب انبیاء علیہ السلام میں ایک ہی رہا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو اسی راستے پہ ڈال دیا ہے جس راستے پہ حضرت نوح علیہ السلام چلے تھے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں چلے تھے. اور جھگڑا کیا ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بڑا بھاری پڑتا ہے ان شرک کرنے والوں کو وہ راہ جس کی دعوت آپ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ وہ اقامت دین تھی. اور اقامت دین کا مطلب سب سے پہلا اقامت دین کا تقاضا صحیح عقیدے کا ہونا. اقامت دین کے جتنے باقی تقاضے ہیں، حتیٰ کہ نماز، روزہ جو خالص اللہ کی عبادتیں ہیں، اور زکوٰۃ جس میں لوگوں کا بھی حصہ ہے، اور خلافت اور باقی چیزیں، یہ سب چیزیں بعد کی ہیں. سب سے پہلی اقامت دین کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عقیدہ درست رکھے، توحید کا قائل ہو، اور ان تمام عقیدوں کا جو عقیدے انبیاء علیہ السلام لائے ہیں. اللہ نے کہا ہے مشرکین پر سب سے زیادہ گراں یہ بات گزرتی ہے، بھاری پڑتا ہے وہ راستہ ما تدعوہم الیہ جس کی طرف آپ بلاتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف اپنے جس بندے کو چاہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مِن يُنِيبُ، اور اللہ راہ دکھاتا ہے اپنے اس بندے کو اپنی طرف جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اصل دین ہمیشہ سے ایک ہے اور وہ عقیدہ ہے. اس لیے اسلام کی کوئی یہ خوبی نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا دین ہے. اسلام وہی دین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. اسلام کی اصل خوبی یہ ہے کہ اس نے باقی جہان قیامت تک جو قائم رہے گا اس کے ہر دور کے لیے اس نے نظام دیے. قدامت اسلام کی خوبی نہیں. عقیدے کے اعتبار سے وہی چیزیں ہیں جو پہلے بھی تھی. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ اصل دین ہمیشہ سے ایک ہے اور اس کو قائم کرنے کے طریقے ہر وقت میں جدا ہیں جو اللہ نے ٹھہرا دیے. یہ ہے وہ عقیدے کی اہمیت کہ آپ اور ہم اس عقیدے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں جو پہلے عرض کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے پر اتنا زور دیا ہے کہ مسلم کی روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت، اور انہوں نے اپنا ایک قصہ سنایا ابو الاسود کو، اور فرمانے لگے کہ ابو اسود، میں ایک دن حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ ہوا نائم، اور آپ سو رہے تھے، علیہ ثوب ابیض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی، یا ان پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی، سفید کپڑا. تو میں واپس چلا گیا، میں پھر حاضر ہوا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. میں پھر چلا گیا، ثم اتیتہ، پھر تیسری مرتبہ جب حاضر ہوا تو قد استيقظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے. تو میں قریب بیٹھ گیا تو مجھ سے فرمایا ابو ذر، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، دیکھو جو کوئی بھی آدمی اس بات کا اقرار کرے
کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے، ثم مات علی ذالک، پھر اس کے بعد اسی عقیدے پر مر گیا، الا دخل الجنہ، تو اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں اس سے کم کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، بس اس کا ثواب، اس کا اجر، سب سے بڑی بات یہ کہ جنت اسے ملے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فوراً اعمال کی بات کی۔ ان کے ذہن میں آیا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے تو ایسے اور ایسے لوگ بھی ہیں، تو انہوں نے دو مثالیں پیش کی اور عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے اور کوئی چوری کرتا ہے تو کیا لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ اتنے بڑے گناہگار یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ اس لیے کہ زنا سب سے بڑا حق ہے اللہ کا جو انسان ضائع کرتا ہے، نیگیٹو سائڈ پہ گناہ کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں نماز اللہ کا سب سے بڑا حق ہے جو انسان ضائع کرتا ہے۔ خدا کی سب سے بڑی نافرمانی حقوق اللہ میں سے زنا ہے، اس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق ضائع کرتا ہے، سب سے بڑی نافرمانی وہ ہے حقوق اللہ میں۔ اور نماز کا چھوڑ دینا یہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا ظلم ہے جو اپنی طرف سے کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ اور حقوق العباد میں سب سے بدتر چیز کسی کے مال پر ناجائز قبضہ، اس لیے کہ اللہ نے کہا جعل اللہ لکم قیاما، تمہارے مال کو اللہ نے تمہاری زندگی کا سبب بنایا ہے، اس کی وجہ سے تم جیتے ہو۔ تو سب سے بدتر چیز یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لے۔ تو اس لیے بہترین چوٹی کی دو باتیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اور کہا اللہ کے رسول ایسا اور ایسا، قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ارشاد فرمایا ابو ذر اگرچہ وہ بدکار ہو اور اگرچہ وہ چور ہو، لیکن لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کرے گا تو انجام کار آخر پہ جنت میں پہنچ ہی جائے گا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پھر اپنی بات کو دہرایا اور کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ ایسا اور ایسا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایسا اور ایسا ہو۔ انہوں نے پھر عرض کیا تیسری مرتبہ کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں اگرچہ وہ اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زنا و ان سرق، اگرچہ وہ ایسا اور ایسا ہو۔ چوتھی مرتبہ ثم قال فی الرابعہ، چوتھی مرتبہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پھر پوچھا نا، وہ اپنے ان گناہوں کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور ہیں بھی بڑے گناہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، ابو ذر کی ناک مٹی میں ملے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے محاورے کے متعلق فرمایا۔ عرب جب کسی کام کو کرتے تھے، ایسا کام کرنا پڑ جائے جو ناگوار گزرتا ہو شدید، تو اس پہ یہ لفظ کہتے تھے کہ اس کا ناک چاہے مٹی میں مل جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے، آخر کار ایک چور اور ایک زانی کا انجام اگر لا الہ الا اللہ پر موت آ گئی تو وہ جنت میں چلا ہی جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اٹھے وہاں سے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ پر ایک وجد کی کیفیت، نشہ طاری ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کہ میرا نام مبارک انہوں نے لیا اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ فخرج ابو ذر نکلے، وہ یقول، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، چاہے ابو ذر کو کتنا ناگوار گزرے، چاہے ابو ذر کی ناک مٹی میں ملے، وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی بات نہیں کر رہے تو اور کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے سوچنا چاہیے کہ کس عقیدے کے تحت ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی روایت آئی، وہ کہتے تھے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے فتویٰ دیں، بات بتائیں، ان لقیت رجلا من الکفار، میدان جنگ میں ہماری لڑائی کافروں سے ہوتی ہے،
اور وہ مجھ سے لڑتا ہے، اور اس نے تلوار کا اتنا شدید وار کیا کہ میرا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا، اور پھر مارنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، میرا ہاتھ تلوار سے کاٹ دیا، دونوں ہاتھوں میں سے ایک، اور پھر مجھ سے چمٹ جاتا ہے، یہ ایک درخت سے چمٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اسلمت للہ، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے رسول کیا میں اسے قتل نہیں کروں گا؟ جبکہ اس نے یہ کہہ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے قتل تیرے کرنے کو تلوار اٹھائی، پھر تیرا ہاتھ کاٹ دیا، مگر جب اس نے یہ کہہ دیا نا کہ اسلمت للہ، میں نے اللہ کو تسلیم کر لیا، اللہ کی بات مان لی، لا تقتلو، خبردار اسے قتل نہ کرنا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول انہو قد قطع یدی، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر اس کے بعد اب کہتا ہے زخمی کر کے مجھے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، افاقتلہ، کیا میں اسے قتل کروں یا نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، بالکل اسے قتل نہ کرنا، اور اگر یاد رکھو اس حالت میں بھی تم نے اسے قتل کر دیا تو جس مقام پر اس جملے کے کہنے سے پہلے وہ تھا یعنی کافر، تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے، یعنی کفر کی حرکت کرو گے اب، کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تو اسے قتل کرنا کفر کی حرکت ہے، اور وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا یعنی اس مسلمان ہو جائے گا جس مقام پر تم اس کے قتل سے پہلے تھے، یعنی تم مسلمان تھے۔ لا تقتلہ فإن قتلتہ فإنہ بمنزلتک قبل ان تقتلہ، اسے نہ قتل کر دینا، وگرنہ وہ تمہاری جگہ پر پہنچ جائے گا اور تم اس کی جگہ پر پہنچ جاؤ گے۔ بات اتنی سی ہے کہ اس نے کہا اسلمت للہ، میں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کیا۔ یہ ہے وہ بات، یہ عقیدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدہ کیا ہے، اور عقیدے میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ان میں یہ بات کی بات ہے کہ ہماری عملی زندگی پر اس کا اثر کیا ہے۔ لیکن تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اپنا لی جائے، یا تو آدمی ان سارے عقائد کا انکار کر دے، اس کے بغیر زندگی بسر کرے اسے اختیار ہے نا، کرے جو جی چاہے، کون پوچھ سکتا ہے، کون روک سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کوئی اور عقیدہ اختیار کر لے، یہودیت کے عقیدے ہیں، عیسائیت کے عقیدے ہیں، بدھسٹ ہیں ان کے عقیدے ہیں، ہندوؤں کے عقیدے ہیں، سکھوں کے عقیدے ہیں، اسی عقیدے کے تحت زندگی بسر کرے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اسلام کے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اب یہ انسان کے آپ کے اپنے اختیار میں ہے، آپ خود سوچئے کہ آپ اپنا ووٹ کس بینک بیلنس میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور آپ خود سوچئے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کہاں سے کیش کرانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ قیامت میں کس جماعت کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ عقیدہ اتنی اہم چیز ہے، اور کتاب و سنت کی یہ ساری شہادتیں بتاتی ہیں کہ انسان اپنے عقیدے کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور جب تک وہ اپنے عقیدے کو واضح اور صاف نہیں کرتا، ایسے نہ ہو کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور وہ آخر پہ پہنچ کے قبر میں یہی کہے کہ لوگ جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، باقی عقیدہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ۔